الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاۃ والسلام علی رسول الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام ذوی الاحتشام حضرات علماء کرام، فخر و سادات قرۃ عیون الصلحاء، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید شجاعت حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت مولانا شفقت رسول صاحب زیدہ مجدہ، فخر اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد الفت صاحب، فخر اہل سنت حضرت مولانا مبشر صاحب، فخر اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد عابد صاحب، دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس ذات نے مجھے اور آپ کو گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو ماہانہ درس قرآن حکیم کی اس روح پرور محفل میں حاضر ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو ہمارے میزبان دوست بزرگ بالخصوص آج کے رسالت مآب برادرم مرتضیٰ سلیم اور ان کے رفقا، جس محبت کے ساتھ آپ لوگوں کے سینوں کو نور فہم قرآن سے روشن اور منور کرنے کے لیے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کرتے ہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان جملہ منتظمین دوستوں کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ دیگر جو جس حوالے سے یہ دین کا کام کر رہے ہیں، جو مراکز یہ چلا رہے ہیں، اللہ کریم ان کے مقاصد میں کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج اس حوالے سے بھی انتہائی روحانی مسرت بھی محسوس کر رہا ہوں کہ آج عالم اسلام کی ایک عظیم علمی روحانی ہستی، آبروئے علم و دانش، شیخ الحدیث، استاذ العلماء، مایہ صد وفا، حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب قدس سرہ العزیز، آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی اور ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے آج ایک اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ آج یہاں تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، ابھی قرآن اور حدیث بیان ہو رہے ہیں، ان تمام اعمال حسنہ پر اللہ کریم کی بارگاہ سے جو خیرات اور برکات نازل ہو رہی ہیں، اللہ کریم جملہ خیرات و برکات حضور قبلہ عالم کی قبر پر نازل فرمائے، ان کے درجات کو مزید رفعت و بلندی عطا فرمائے۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کوئی طویل تمہید باندھوں، آپ لوگوں کی ذہنی توجہ حاصل کروں اور پھر گفتگو کا آغاز کروں، جو کہ آج جس حوالے سے یہ تعزیتی ریفرنس ہے، تو
علامہ صاحب کی جتنی عزت ہے، رفت ہے، منزلت ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی امام الانبیاء کی عزت پر پہرا دیا ہے۔ تو میں اس مناسبت سے چند گھڑیاں آپ کے سامنے عزت کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ سچی عزت کا مالک کون ہے، سچی عزتیں عطا کس دروازے سے ہو رہی ہیں، اور وہ کون ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں سچی عزتیں عطا فرمائی۔ 3 پہلو ہیں میری گفتگو کے کہ عزتوں کا مالک کون ہے، عزتیں کس کے دروازے سے بانٹی جا رہی ہیں، اور وہ کون ہیں جنہیں دنیا میں سچی عزتیں عطا کی گئیں۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ فرمایا ساری عزتوں کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ عزتوں کا مالک کون ہے؟ یہ کس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کا نام ذرا محبت کے ساتھ، عزتوں کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ساری عزتوں کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ عزتوں کا خالق اللہ ہے، عزتیں عطا کرنے والا اللہ ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہاں بعض لوگوں نے ٹھوکر کھائی، انہوں نے کہا ہم نے صرف اللہ کی عزت کرنی ہے، کسی اور کی تعظیم کی، کسی اور کا ادب کیا تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا۔ یہ اصول نہیں، اصول یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہم کسی نبی ولی کی عبادت نہیں کرتے، عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، ہاں نبیوں ولیوں کا ادب ضرور کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا کسی اور کی بھی کوئی عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو اسی آیت کا اگلا لفظ اٹھا لیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ قرآن کہتا ہے اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی بڑی عزت والا ہے۔ اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی، سارے شامل ہو جائیں، اللہ کا رسول بھی۔ اس پر میں آپ کو درجنوں آیتیں پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ کتنی آیتیں ہیں جس میں حضور کی عزت کا ذکر ہے۔ ویسے مجھے ایمان سے بتائیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بڑے دھیمے سے لہجے میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، بڑے سوچ سمجھ کے مجھے جواب دے دیں، ایمان سے بتائیں بے نیاز کسی کی زلفوں کی قسم اٹھائے عزت ہے یا نہیں؟ بے نیاز کا لفظ میں نے بولا ہے، میں اور آپ سارے اس دروازے کے نیاز مند ہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ اور قسم کون اٹھا رہا ہے؟ ساری دنیا اللہ کی قسم اٹھاتی ہے، اللہ محبوب کے لب رخسار کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ بے نیاز کسی کے چہرے کی قسم اٹھائے عزت ہے یا نہیں؟ پھر ایمان سے بتائیں وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ وخاتم النبیین، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اللہ فرماتا ہے محبوب خالق صرف میں ہوں، مالک حقیقی میں ہوں، مستعان حقیقی میں ہوں، مختار حقیقی میں ہوں، محبوب خالق میں ہوں۔ اب مخلوقات میں جتنی عزتیں ہو سکتی تھیں ان ساری عزتوں کے تاج میں نے اپنے محبوب کے سر پہ سجا دیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی، سارے شامل ہو جائیں، اللہ کا رسول بھی۔ امام حاکم نے اس بات کو بیان کیا۔ امام حاکم جس سند پر، جس تحقیق پر شیخین نے حدیثیں لی ہیں، انہی اسناد پر، اسی تحقیق پر امام حاکم نے حدیثیں لی ہیں۔ ان کی کتاب المستدرک، اس میں اس حدیث پاک کو بیان کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کے سامنے حضور دین بیان فرما رہے ہیں کہ دور ایک علاقے سے ایک عربی آیا۔ کون آیا؟ عربی دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا آدمی، دور کسی علاقے سے شہر مدینہ میں آیا اور قیمتی اونٹنی پر بیٹھ کر آیا۔ قیمتی اونٹنی، عرب میں اونٹوں کی بعض نسلیں بڑی قیمتی ہیں۔ میں ڈیلی بائٹس پڑھ رہا تھا، بھائی مرزا سمجھ جائیں گے، انگلینڈ کی اخبار ہے، میں آن لائن پڑھ رہا تھا، اس میں ایک خبر میں نے پڑھی کہ پچھلے سال ایک عرب شہزادے نے اونٹ خریدا ہے جس کی قیمت تھی 2.5 ملین پاؤنڈ، 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ پاؤنڈ۔ میں روپوں کی بات نہیں کر رہا۔ مجھے بہالپور سے ایک شاہ صاحب نے ویڈیو بھیجی، انہوں نے کہا جی اونٹ خریدا گیا۔ میں نے کہا جی کتنے کا خریدا ہے؟ انہوں نے کہا جی 18 لاکھ روپے کا خریدا ہے۔ 18 لاکھ روپے اونٹ کی قیمت ہے۔ تو بعض اونٹوں کی نسلیں بڑی قیمتی ہیں عرب میں۔ وہ عربی اس نے ایک قیمتی اونٹنی پر بیٹھ کر آیا، اونٹنی دروازے کے باہر باندھی، خود حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا۔ امام الانبیاء دین بیان کر رہے ہیں، وہ عربی دیگر صحابہ میں بیٹھا دین سن رہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ جو آدمی ابھی آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہے، یہ جس اونٹنی پر بیٹھ کر آیا ہے وہ چوری کی اونٹنی ہے، یہ چور ہے، چوریاں کرتا ہے معاذ اللہ، اور چوری کے جانور پر بیٹھ کر آیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس پر کوئی گواہ پیش کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ابھی تو میرے پاس گواہ نہیں، لیکن میں بعد میں گواہ لے کے آؤں گا، میں ثابت کروں گا کہ یہ چوری کے جانور پر بیٹھ کر آیا ہے، میں گواہ لے کر آؤں گا۔ امام الانبیاء نے حضور حیدر کرار سے فرمایا علی اس معاملے کو دیکھو۔ پھر حضور نے اس عربی کی طرف دیکھا جس پر چوری کا الزام لگا تھا، تو کیا نظر آیا؟ وہ عربی سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، سر جھکا ہوئے، آنکھیں بند ہیں۔ اب حدیث کے الفاظ سنیں۔ جیسے ہی ہمارے آقا کریم نے اس عربی کی طرف دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں فقالت الناقۃ خلف الباب، دروازے کے باہر کھڑی اونٹنی انسانی زبان میں بولنا شروع ہو گئی۔ اونٹنی انسانی زبان میں بول رہی ہے، اور اونٹنی نعت کیا پڑھ رہی ہے؟ الذی جاءک بالکرامۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو بڑی عزتیں عطا فرما کے دنیا میں بھیجا ہے۔ بعض دوست محبت سے سن رہے ہیں، مجھے مان سے بتائیں اونٹنی حضور کی عزت بیان کرے، سن کے دل میں کوئی ٹھنڈ پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی؟ بعض محبت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بعض سوچ میں پڑ گیا اونٹنی بول رہی ہے، جانور بول رہے ہیں۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، جناب سلیمان پیغمبر ہد ہد پرندے سے باتیں کرتے ہیں، یہ قرآن ہے، پرندے سے باتیں کرتے تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام سورہ نمل اٹھا کر دیکھیں، آپ کیڑی ہاتھ پہ رکھتے ہیں، کیڑی سے باتیں کرتے ہیں۔ میں قصہ کہانی نہیں سناتا، یہ میری تربیت میں شامل نہیں، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ سورہ نمل اٹھائیں، جناب سلیمان نے کیڑی کو ہاتھ پہ رکھا ہے، قرآن کے لفظ ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ میرے ارد گرد علماء بیٹھے، ان سے پوچھیں قولی ہا کا معنی کیا ہے؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جناب سلیمان کیڑی کی بات سن کے مسکرا رہے ہیں۔ کس کی بات سن کے؟ آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، سائنس کوئی ایسی ڈیوائس، کوئی آلہ نہیں بنا سکی جس سے کیڑی کی آواز سنی جا سکے۔ آپ کیڑی ہاتھ پہ رکھیں، ہاتھ پورا سال کان کے قریب رکھیں، کیڑی کی آواز سن لیں گے؟ جی چلے مستقبل میں فیوچر میں سائنس ترقی کرے گی، کوئی ڈیوائس کوئی آلہ بنائے گی جس سے کیڑی کی آواز سنی جا سکے گی، پر مجھے ایمان سے بتائیں کیڑی کی بولی کون سمجھے گا کہ کیڑی کہہ کیا رہی ہے؟ اچھا کیڑی کی زبان تو ہوتی نہیں جس سے وہ آواز نکالتی ہے، کیڑی کے منہ پر اللہ نے 2 بال لگائے ہوئے ہیں، وہ بال آپس میں رگڑتی ہے، کتنی ساری آواز نکلتی ہوگی۔ سوچیں آپ کہ کیڑی اپنے منہ پر جو 2 بال ہیں وہ آپس میں رگڑے، کتنی ساری آواز نکلتی ہوگی، خفیف سی آواز۔ لوگ کہتے ہیں نبی امتی کا درود نہیں سنتے، میں نے کہا وہ تو کیڑیوں کی بولیاں بھی سن رہے ہیں۔
कीड़ी बाल रगड़े, नबी समझ भी रहा है, उसे जवाब भी दे रहा है। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। दरसे कुरान में बैठने वालों, जरा अपने ईमान का फैसला करके बताओ, अगर मुक्तदी नबी की ये शान है तो इमाम नबी की शानों का आलम क्या होगा। हदीस के अल्फाज हैं, ऊँटनी बोली है, फकालत नाकतु खल्फल बाब, ऊँटनी बोली है इंसानी जबान में और नात पढ़ रही है, अल्लाजी जाका बिल करामत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे उस रब की कसम है जिसने आपको बड़ी इज्जत अता फरमा के दुनिया में भेजा है। जब ऊँटनी बोली, इमामुल नबिया ने उस अरबी की, ऊँटनी कहती है अन्ना हाजा मा सरकनी, ये जो आपके पास बैठा है ये मेरा मालिक है, ये चोर नहीं। मां सारा कनी, इसने मुझे चोराया नहीं, ये चोर नहीं, ये मेरा मालिक है। क्या है? मेरा। इमामुल अंबिया ने उस आराबी की तरफ देखा, पर मैं सच बता, जब तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा तो सर झुका के अपने रब से क्या बातें करता रहा है। तेरी गवाही तो जानवर दे रहा है, तेरी इस्मत ऊँटनी बयान कर रही है। अब उस आराबी का जवाब सुने और उसे अपना वजीफा बना लें। या रसूलल्लाह, जब मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा, मैंने सर झुकाए, आंखें बंद की, सबसे पहले मैंने अल्लाह की हम्द बयान की है। क्या की है? अल्लाह की हम्द बयान की है। उसके बाद मैंने आप पर दरूद पढ़ा है। फिर मैंने दुआ मांगी, इलाही मुझे इस इल्ज़ाम से बरी फरमा। ये सहाबा क्या सोचेंगे, ये चोर है जो आशिक बन के बैठा हुआ है, ये चोर है जो आशिक बन के बैठा हुआ है। सबसे पहले मैंने अल्लाह की हम्द की, फिर मैंने आप पे दरूद पढ़ा। आप पर दरूद पढ़ के अभी मैं दुआ मांग ही रहा था कि ऊँटनी ने बोलना शुरू कर दिया, जानवर ने कलाम करना शुरू कर दिया। अब हदीस सुनने वाली है। हमारे आका मुस्कुराए, फरमाया वल्लज़ी बासनी बिल करामती लक़द राइतल मलाइकता यबतदिरूना इला अफ़वाहिल अज़िका व यक्तबूना मकालतका फ़अक्सरि सलाता अलैया। फरमाया मैंने देखा जब तू मेरे ऊपर दरूद पढ़ रहा था, मदीने की गलियों से फरिश्ते दौड़ के तेरी तरफ आ रहे थे। राइतल मलाइकता, मैंने फरिश्तों को आते हुए देखा, व यक्तबूना मकालतका, तू जो लफ्ज़ बोल रहा था फरिश्ते लिख रहे थे, तू जो दरूद पढ़ रहा था फरिश्ते लिख रहे थे। फिर मेरे आका ने फरमाया फ़अक्सरि सलाता अलैया, दुनिया में तेरी इज्जत का मसला बना, तूने मेरे ऊपर दरूद पढ़ा, अल्लाह ने तेरी इज्जत को बचा लिया। ये दरूद पढ़ना ना छोड़ना, दरूद पढ़ता रहेगा, क़यामत के दिन भी इज्जतों के तख्त पर बैठा हुआ होगा। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही, अल्लाह भी इज्जत वाला है, अल्लाह का रसूल भी इज्जत वाला है, अल्लाह का रसूल भी इज्जत वाला है। एक हदीस में आपको और सुना देता हूँ, फिर अगला लफ्ज़ जो दौरे हाजिर की ज़रूरत है और जिसकी तशरीह में मैंने हुज़ूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की बारगाह में ख़राज तहसीन पेश करने, उसकी तशरीह करके गुफ्तगू समेटूंगा। ये जो हदीस सुना रहा हूँ इसे इमाम तबरानी ने बयान की है, दलाइल नबुव्वत में बेशुमार किताबों में हदीस मिल जाती है, मारूफ हदीस है। मेरे और आपके आका करीम सहाबा किराम के साथ महवे सफ़र हैं। चंद सहाबा एक तरफ से गुजर रहे थे, उन्हें रास्ते में एक चरवाहा मिला। चरवाहा समझते हैं ना, आजड़ी, ऊँट चराने वाला, बकरियां चराने वाला। सहाबा किराम से कहता है तुम कौन लोग हो, किधर जा रहे हो? कहा हम मुसलमान हैं और अपने नबी के साथ महवे सफ़र हैं। कहने लगा तुम्हारे साथ कोई नबी भी है? सहाबा ने हाथ पकड़ा, हजूर की बारगाह में ले आए। वो इमामुल अंबिया के सामने खड़े हैं। कहने लगा आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब उसने एक बेअदबी की, गुस्ताखी की। उसने कहा अगर मेरी कौम मुझे जल्दबाज ना कहती तो मैं तलवार उठाता और माज़अल्लाह आपको शहीद कर देता। इस हदीस के रावी का नाम है सैयदुना फारूक आज़म, मुतम्मिमुल अरबाईन, इमामुल आदिलीन, फारिक हक़्क़ो बातिल, इमामुल हुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब मुझे ईमान से बताएं, फारूक आज़म जैसा जना हजूर के पास खड़ा हो, कौन है जो हजूर की बेअदबी करे, अपने कदमों पे चल के वापस चला जाए? ये जाना का लफ्ज़ मैंने बड़ा सोच समझ के बोला है, दानिस्ता बोला है। और मियाँ साहब एक फरमाते हैं कि चिट्टी चादर पुंबला वाली दाग न लावी जनिया, हशर दिहाड़े फेर ना की हाय रब्बा की बनिया। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं दर्दां दे किस्से ते मर्दां दे हिस्से।
یہ میں کسی مرد کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. فاروق اعظم اگر محفل کے آداب کا خیال نہ ہوتا تو میں برسر ممبر سے نیچے اترتا اور زمین پر بیٹھ کے آپ کو بتاتا کہ فاروق اعظم کا قد کم و بیش 7 فٹ قد تھا ان کا. کشادہ پیشانی، چوڑا سینہ، سرخ و سفید، روب و جلال والی ہستی. اور 7 فٹ کا جنا پتہ ہے حضور کے سامنے بیٹھتا کس طرح تھا؟ وہ بطل حریت حضور کے سامنے کیسے بیٹھتے تھے؟ اگر محفل کے آداب کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کو بیٹھ کے بتاتا فاروق اعظم آتے حضور کی بارگاہ میں تو زمین پر گھٹنوں کے بل 2 زانوں بیٹھتے جیسے ہم اتحیات بیٹھتے ہیں اور اپنا سینہ اپنے گھٹنوں کے ساتھ لگا لیتے. تصور تو کرے بندہ کیسے بیٹھا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے اور اپنا سینہ گھٹنوں کے ساتھ لگا کر دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. عمر اسی پہ راضی ہے، اللہ میرا رب ہے، حضور میرے رسول ہے اور اسلام میرا دین ہے. فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. صحابہ کرام نے تلواریں بھی نیام کی اس عربی کا سر اتارنے کے لیے. امام الانبیاء نے فرمایا ٹھہر جاؤ، وہ جاہل ہے، میں تو رحمت للعالمین. جب اس نے حضور کی شخصیت میں نرمی کا پہلو دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں اس آدمی کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا. کیا تھا؟ تھیلا. اور تھیلے میں مردہ گوہ شکار کر کے رکھی ہوئی تھی. گوہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، چھپکلی کی شکل کا بڑا سا جانور ہے. عرب لوگ گو کھاتے تھے، وہ شکار کر کے گو کھایا کرتے تھے. مری ہوئی مردہ گو شکار کر کے تھیلے میں رکھی ہوئی ہے. اسے اپنا تھیلا کھولا، ہاتھ ڈال کر مری ہوئی مردہ گو نکال کر زمین پر پھینکی اور کہنے لگا مری ہوئی گو ہے، یوں زمین وجود اس کا زمین کے ساتھ چپکا ہوا ہے. کہنے لگا اگر یہ مردہ گو زندہ ہو کر آپ کی نبوت کو بیان کر دے تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. پھر سنے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر یہ مردہ گو زندہ ہو کر آپ کی نبوت کو بیان کر دے تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. علامہ عبد صاحب سے میرا نمبر لے لیں، میں زندگی کی آخری سانس تک حدیث کے ایک حرف زیر زبر کا ذمہ دار ہوں. میرے آقا نے گو کو دم نہیں کیا، مس نہیں کیا، پھونک نہیں ماری، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں حضور نے صرف مسکرا کر گو کی طرف دیکھا ہے. امام الانبیاء نے بس گو کی طرف دیکھا ہے. جیسے ہی حضور نے گو کی طرف دیکھا مردہ گو نے زمین سے سر اوپر اٹھا لیا ہے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ سارے شامل ہو جائیں، اس نگاہ عنایت پہ. جناب عیسیٰ روح اللہ کی بڑی شان ہے. آپ پیر کی ٹھوکر مارتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے. کم بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جناب عیسیٰ پیر کی ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہوتا ہے. ہمارے آقا مسکرا کے دیکھ لے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ کریم. امام الانبیاء نے گو کی طرف دیکھا، گو نے سر اوپر اٹھایا، فرمایا یا دبو اے گو، یا دبو اے. دب عربی زبان میں گو کو کہتے ہیں. فرمایا یا دبو اے گو. گو انسانی زبان میں بول کے کہتی ہے لبیکا وسعدیکا یا رسول رب العالمین، اے جہانوں کو پالنے والے رب کے رسول میں حاضر ہوں. اے جہانوں کو پالنے والے رب کے رسول میں. آپ لوگ سمجھے نہیں میں کس طرف بات لے کے جا رہا ہوں. آج لبیک کے نعرے حضور کے غلام ہی نہیں لگا رہے، جانور بھی کہتے تھے لبیک یا رسول رب العالمین. اے جہانوں کو پالنے والے رب کے رسول میں. امام الانبیاء نے فرمایا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تیرا الہ کون ہے؟ تیرا معبود کون ہے؟ اب گو اللہ کی حمد بیان کری ہے. الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی النار عذابہ وفی الجنت رحمتہ. میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں سے آگے ہے، زمین پر جس کی حکومت ہے، سمندروں میں وہ راستے بناتا ہے، جس کے عذاب کی جگہ دوزخ ہے، جس کی رحمت کی جگہ جنت ہے. درس قرآن مجید میں بیٹھنے والوں بڑی آپ کی توجہ کا طالب ہوں. گو اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے. ہمارے آقا مسکرائے، فرمائے یا دبو فمن انا، اے گو اب یہ بھی بتا دے میں کون ہوں. یا دبو فمن انا، گو بتا میں کون
کہتی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب کے رسول بن کے آئے ہیں اور سر پہ ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میں کہتا ہوں عقیدہ ختم نبوت کی جو سمجھ اس گو کو آئی ہے نا، آج کی انسانوں کو نہیں آ رہی۔ گو بھی جانتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب کے رسول بن کے آئے ہیں اور سر پہ ختم نبوت کا ابھی نعت مکمل نہیں ہوئی، اگلے الفاظ میرے موضوع سے متعلق ہیں۔ قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جس نے آپ کی عزت پاک کے سامنے سر جھکا دیا دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے۔ وقد خاب من کذبک، جس نے آپ سے چہرہ پھیر لیا دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ بھی عزت والا ہے اور اللہ کا رسول بھی۔ اگلا جو لفظ ہے نا وہ آج ہمارے موضوع کا اٹھان ہے۔ دو پہلو بیان کیے، اللہ عزتوں کا مالک ہے اور محبوب کے دروازے سے عزتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ اب تیسرا پہلو عزتیں ملی کنہیں ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رسول کے غلام بھی بڑی عزت والے ہیں، رسول کے غلام بھی۔ فتح مکہ کے دن مکہ فتح ہوئے، آپ جانتے ہیں سیدنا بلال حبشی نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان پڑھی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یہ الگ مضمون ہے، الگ بات ہے، اس کے لیے الگ وقت چاہیے، لیکن ذرا عزت پاک پر آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ حضور کے غلاموں کی عزت کتنی ہے۔ بلال حبشی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے تو بعض لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، حرم سے ہٹ کے نا کچھ فاصلے پر ابو سفیان بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور ایک دو مشرک بھی بیٹھے ہیں، قریش کے سردار بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ مر گیا ہے، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو اس کا سینہ جلتا، یہ دیکھ کر کہ قریش کے بڑے بڑے سردار زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حبشے سے ایک غلام آیا ہے خرید کر بکتا بکاتا وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا۔ ہم قریش کے سردار ہیں، ہم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، کعبہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہمارے بت توڑ دیے گئے اور ایک حبشی غلام بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا۔ دوسرا کہتا ہے میرا بھی سینہ جل رہا ہے، کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا کہ ہم زمین پر بیٹھے ہیں اور غلام کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے۔ تیسرے نمبر پر ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں بولوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ ابو سفیان کہنے لگے میں اس لیے کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں نے اپنے منہ سے کوئی لفظ نکالا نا اسلام کے خلاف، حضور کے غلام کی عزت کے خلاف کوئی بات کی، کوئی اور محمد کو خبر دے نہ دے، یہ پتھر ہی محمد کو بتا دیں گے ابو سفیان کیا کہہ رہا تھا۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دونوں نے تو اپنا اظہار رائے کیا ہے، ابو سفیان خاموش ہے، کہا میں اگر کچھ کہوں گا اور کوئی جا کر خبر دے یا نہ دے، یہ پتھر ہی محمد کو بتا دیں گے ابو سفیان کیا کہہ رہا تھا۔ اچھا یہ واقعہ ہو گیا، میرے آقا بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ بت توڑے گے، سارا معاملہ ہوا، جب فارغ ہوئے حضور ان کے پاس تشریف لے آئے، پہلے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا تو کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا ہوا میرا باپ مر گیا ہے۔ اس نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ حبشی پہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا اور قریش کے سردار زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا تو کیا کہہ رہا تھا کہ یہ منظر دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی، میں یہ منظر ہی نہ دیکھتا کہ حبشی پہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا اور قریش کے سردار زمین پر بیٹھے ہیں۔ جب ابو سفیان کی طرف دیکھا تو ابو سفیان نے مسکرا کر اپنے ساتھیوں سے کہا میں نہیں کہہ رہا تھا، محمد کا خدا ہر بات کی خبر انہیں دے دیتا ہے، ہر بات کی خبر انہیں مل جاتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھا ہے، حبشے کا غلام بن کے نہیں، محمد کا غلام بن کے چڑھا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی عزت والا ہے، رسول کے غلام بھی، رسول کے غلام بھی۔ اس پر مجھے زیادہ حوالے دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں،
میں کو پرانی بات کروں نا جنہیں آپ نوجوانوں نے نہ دیکھا ہو تو چلیں پھر اجنبی کی بات ہے، پھر سمجھ آتی جی پہلے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے 2 جنازے دیکھے نہیں اپنی زندگی میں؟ پتہ چل نہیں گیا عزتیں کس کے پاس ہیں؟ سمجھ آ گیا نا حضور کے غلاموں کی عزت کتنی ہے. جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں جس نے پیغمبر اسلام کی عزت پاک پر پہرے دیے ہیں، اللہ نے 2 جہاں کی سچی عزتیں عطا فرما دی ہیں. نہ صرف دنیا میں، ہر جہان میں عزت عطا فرما دی ہے. امام ابن قدامہ نے اس بات کو لکھا ہے. اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے اس بات کو لکھا ہے. ابن قدامہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ بصرے میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن مسلمہ کانبی، اور یہ ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا. امیر باپ کی اولاد تھا، دولت کی حد کوئی نہیں، بگڑا ہوا آدمی تھا. روزانہ اس کے گھر میں شراب کی محفل لگتی تھی. دوستوں کو بلاتا، میخانہ لگاتا، مل کر شراب پیتے تھے، اور شراب کے نشے میں بصرے کی چوک میں چلا جاتا، لوگوں کی عزتیں اچھالتا، مذاق اڑاتا ان کا. ایک دن اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے ہیں، دوستوں کو آنے میں کچھ وقت لگ گیا، کچھ دیر ہو گئی. تو عبداللہ شراب پی رہا تھا، شراب کے نشے میں چور ہے، اور گھر سے نکلا ہے، بصرے کے چوک میں آ کے کھڑا ہو گیا. لوگ آ کر دیکھتے نا کہ عبداللہ چوک میں کھڑا ہے، لوگ اپنا راستہ بدل لیتے تھے. عبداللہ چوک میں کھڑا ہو گیا. عبداللہ نے شراب پی ہوئی ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے. لوگوں نے دیکھا نا عبداللہ کھڑا ہے، لوگ راستہ بدل کے جا رہے ہیں. حسن اتفاق دیکھیں، اسی وقت بصرے کے چوک میں حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سواری آ رہی تھی. لوگوں نے دیکھا نا حدیث کے امام آ گئے، لوگ آگے بڑھے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ابا چوم رہا ہے. عبداللہ یہ منظر دیکھ رہا تھا. عبداللہ کہتے ہیں یہ کون باپا آ رہا ہے جس کا لوگ بڑا ادب کر رہے ہیں؟ کہا یہ محدث ہیں. کون ہے؟ محدث ہیں. عبداللہ نے کہا یہ محدث کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا محدث وہ جو حضور کی حدیثیں امت تک پہنچاتا ہے، جو حضور کے فرامین امت تک پہنچاتا ہے. یہ شراب کے نشے میں تھا، یہ آگے بڑھا، امام شعبہ کی سواری روک کر کہنے لگا محدث مجھے حدیث سناؤ. کیا کرو؟ امام شعبہ نے دیکھا اس کی حالت کیا ہے اور مطالبہ کیا کر رہا ہے. گریبان کھلا ہوا ہے، قدموں سے لڑکھڑا رہے ہیں، منہ سے شراب کے ببکے اٹھ رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اور کہہ رہے مجھے حدیث سناؤ. آپ نے فرمایا لسا من اصحاب الحدیث، تیری حالت حدیث سننے والی نہیں، تیری حالت حدیث سننے والی نہیں. جا کے غسل کر کے آ، پاکیزہ لباس پہن کر کہیں ادب سے بیٹھ، پھر تجھے حضور کی حدیث سناتا ہوں. اپنے آقا کا فرمان میں تجھے چوکوں میں سناتا پھروں. علماء ان تمام کے ناموں سے میں واقف نہیں، ورنہ ان کے نام بولنا باعث عزت سمجھتا ہوں. ان سے پوچھے امام مالک راہ میں چل رہے ہوتے، کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھتا تو بتا دیتے، کوئی حدیث سننے کی خواہش کرتا تو فرماتے یہاں نہیں، میرے گھر آ. غسل کرتے، لباس بدلتے، لوبان کی اگربتی جلاتے، ادب سے بیٹھ کر حضور کی حدیث سناتے تھے. جا کے پڑھنے کا آتا تھا، زبان سے حضور کی حدیث سناتے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے، اور سینے کی ہڈیاں ایسے رگڑ کھاتی تھی لگتا تھا ہڈیاں ابل رہی ہے. یوش کے رسول میں آپ رو کر حضور کی حدیث سناتے. امام شعبہ نے فرمایا میں اپنے آقا کا فرمان چوکوں میں نہیں سناتا، کہیں ادب سے میرے پاس بیٹھ، پھر تجھے حدیث سناتا ہوں. اب یہ تو پہلے ہی بگڑا ہوا آدمی تھا، اس کا دل بگڑا ہوا تھا. اس نے فوراً خنجر نکالا، اور خنجر نکال کر کہنے لگا محدث مجھے حدیث سناتے ہو یا میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں؟ وہ تڑی لگائی نا جیسے وہ روز کرتا تھا، مجھے حدیث سناتے ہو یا میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں؟ اب دیکھیں، اچھا معالج، اچھا طبیب، اچھا ڈاکٹر، اچھا حکیم وہی ہوتا ہے جو پہلی نظر میں مرض کی تشخیص کر کے ایسی دوائی دے کہ پہلی خوراک میں ہی آرام آ جائے. ایسے ہی ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں بھئی فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا، پہلی خوراک میں ہی آرام آ جاتے ہیں، وہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بڑا سمجھدار ڈاکٹر ہے. اب جناب شعبہ بن حجاج نے جب مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اس کا مرض دیکھ کر جو دوائی دی ہے وہ دوائی سننے والی ہے، حضور کی حدیث سنائی. جب اس نے کہا نا مجھے حدیث سناؤ ورنہ جانتے ہو میں کون ہوں، امام شعبہ نے اس کی حالت دیکھ کر مسکرائے، اور مسکرا کر فرمایا حدیث سننا چاہتے ہیں تو سن. میرے آقا نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فصنع ما شئت، میرے کریم نے فرمایا تھا جب تم میں حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرتے پھرو. ابھی نہیں سمجھے، گھر جا کے سوچئے گا میں نے کیا لفظ بولے ہیں. جب تم میں حیائی ختم ہو گئی ہے اب جو چاہے کرتے پھرو. حیا کا یہ معنی نہیں کہ بندہ بد نگاہی نہ کرے، حیا کا یہ معنی نہیں کہ
کہ خالی نگاہوں کی حفاظت کرے، نہ حیا کا معنی بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع معنی ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں آسان سا لفظ بولتا ہوں، جس جگہ پر شریعت کا حکم ٹوٹنے لگے، اللہ رسول کی حد ٹوٹنے لگے، گناہ کرنے سے پہلے بندہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کا حیا کر لے۔ یہ ہے حیا کا وسیع معنی، اللہ کے نام کا حیا، حضور کے نام کا حیا۔ امام شعبہ نے مسکرا کے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرتے پھرو۔ بس آپ نے یہ کہا، عبداللہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا، وہی خنجر پھینکا، دوڑا دوڑا گھر آیا، غسل کیا، لباس بدلا، شراب اور اس کے برتن اٹھا کر باہر پھینکے، اور اپنی والدہ سے کہا اگر میرے دوست آ کر پوچھیں کہ عبداللہ کہاں ہے جس کے گھر ہم روزانہ شراب پینے آتے ہیں، اگر آ کر میرا پوچھیں تو کہنا اس عبداللہ نے اللہ سے صلح کر لی ہے۔ کیا کر لی ہے؟ اللہ سے۔ یہ درس قرآن مجید کی محفل ہے، میں صرف فضائل پر حدیثیں سناتا رہوں گا، آپ واہ واہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ اصلاحی محفل ہے، تربیتی نشست ہے، اس لیے ایسی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہا کہ اپنی والدہ سے کہا اگر میرے دوست پوچھے نا عبداللہ کہاں ہے، کہنا وہ عبداللہ مر گیا ہے، میرے بیٹے نے اللہ سے صلح کر لی ہے۔ لباس بدلا، سامان باندھا، سامان کاندھے پہ اٹھایا ہے، اور بصرہ سے سیدھا مدینہ منورہ آئے ہیں۔ کس شہر میں آئے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی لے کر جائے۔ کون سا شہر ہے؟ مدینہ منورہ میں آئے ہیں۔ اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں، بالخصوص نوجوان بھائیوں کی توجہ کا طالب ہوں، یہ بگڑا ہوا شرابی آدمی، بد نگاہ آدمی، بد کردار آدمی مدینہ منورہ میں آیا ہے، پھر 30 سال امام مالک کا شاگرد بنا ہے۔ 30 سال امام مالک کے شاگرد بنے ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، یہ 30 سال بعد جب اٹھا ہے، پھر ایک وقت آیا یہ بگڑا ہوا نوجوان امام بخاری کا استاد بنا ہے، امام ابو داود کا استاد بنا ہے۔ میں نے حدیث کے 2 استادوں کے، اور بھی بہت سارے شاگرد آپ کے تابعین ہیں، امام ہیں، پر 2 اماموں کے میں نے نام لیے، امام بخاری کے استاد، امام ابو داود کے استاد۔ میری ملت کے باشعور نوجوانوں، ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ، ایک بدکار آدمی، ایک شراب پینے والے کو حدیثوں کے اماموں کا استاد بنایا ہے، میرے آقا کے 2 بولوں نے بنا دیا ہے۔ تو بول کیا تھا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اب سنیں، اس بات کے لیے میں نے ساری آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے۔ پہلے عبداللہ آتا تھا نا بصرے کے چوک میں، لوگ راستہ بدل لیتے تھے، اب امام بخاری ایڑیاں اٹھا اٹھا کر استاد کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ غور کریں میں کیا لفظ بول رہا ہوں۔ امام ابو داؤد آتے ہیں، جوتے اتار کر ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، کس کے سامنے؟ جس کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے تھے، جو ایک شرابی تھا، جو چوک میں کھڑا ہوتا تو چوک خالی ہو جاتا تھا، آج وہ آتا ہے مجمع اکٹھا ہو رہا ہے، جمع غفیر ہو رہا ہے، کیوں؟ حضور کا غلام آ گیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی عزت والا ہے، رسول کے غلام بھی، رسول کے غلام بھی۔ میں نے راولپنڈی میں جا کر محلہ صادق آباد کی گلی کا وہ تھڑا میں نے دیکھا ہوا ہے، جہاں ایک ملک بشیر نام کا بابا سبزی کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ میں نے دیکھا راولپنڈی کا محلہ صادق آباد، وہ گلی کا وہ کونے کا تھڑا ابھی میری منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، جہاں ایک بابا ملک بشیر حسین نام کا ایک بابا سبزی کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ وہ ٹھیلا لگانے والے کے بیٹے کو زمانہ حضرت ممتاز حسین قادری کہہ کے بلا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رسول کے غلام بھی بڑی۔ آج دسمبر کی 3 تاریخ ہے، پچھلا مہینہ نومبر کا گزرا ہے، 31 اکتوبر، 1 مہینہ 3 دن پہلے لاہور کی سرزمین پر ایک عرس پاک کا انعقاد کیا گیا تھا، میان شریف قبرستان میں۔ غازی ناموس رسالت حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غازی صاحب کی فوٹو نیٹ پر مل جاتی ہے۔ یہ 18-19 سال کے جوان، ابھی داڑھی بھی صحیح طرح نہیں اتری، غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور 4 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں، 4 جماعتیں، ترخانوں کا بیٹا ہے۔ واقعہ سنانا میرا مقصود نہیں، کبھی زندگی نے موقع دیا تو غازی صاحب کے عرس کے دن قریب آئے، یا کبھی موقع ملا تو غازی صاحب کا مکمل موضوع بیان ہوگا۔ آج میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں۔ غازی صاحب نے جب راجپال کو قتل کیا تو آپ کے والد کا نام ہے میاں تالے مند۔ کیا نام ہے؟
میں بارے دیگر کہہ رہا ہوں، میرا رابطہ نمبر لے لیں اور جائیں غازی صاحب کے مزار پر. کبھی بھی لاہور جائیں نا، میاں شریف قبرستان، ایڈریس میں دے دیتا ہوں. داتا صاحب کے مزار کے سامنے ویگنیں بھی جاتی ہیں وہاں پر. وہاں کسی سے پوچھیں غازی صاحب کا مزار کدھر ہے، غازی علم الدین شہید کے مزار کے احاطے میں داخل ہوں، بغیر کسی وجہ کے آپ کی آنکھوں سے عشق رسول کے آنسو نہ نکلے تو میرے منہ پر آ کر تھوک دیجیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، پھر جماعت علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے یہ جوان قبر میں لیٹ کر بھی سینے پہ توجہ ڈالتا ہے، یہ قبر میں لیٹ کر بھی سینے پہ توجہ ڈالتا ہے. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا نام ہے میاں تالے مند. کیا نام ہے؟ یہ بھی لاہور میں ان کا بھی مزار ہے، اسی احاطے میں ان کی قبر ہے. یہ ترخان تھے، لکڑ کا کام کرتے تھے. ایک امیر کبیر آدمی کے گھر، نواب آدمی تھا، اس کے گھر لکڑ کا فرنیچر بنا رہے تھے. کوئی لکڑ کا کام وہ گھر میں کروا رہا تھا، یہ لکڑ کا کام کر رہے تھے. اس کا بیٹا دوڑا دوڑا گھر آیا اور آ کر اپنے باپ سے کہنے لگا یہ میاں تالے مند کو گھر سے نکال دیں، یہ میاں تالے مند کو کام سے نکال دیں. باپ نے پوچھا کیوں نکال دو؟ کہنے لگا اس کے بیٹے نے قتل کیا ہے، یہ قاتل کا باپ ہے، اس نے بندہ مارا ہے. باپ نے پوچھا کسے مارا ہے؟ بیٹا کہتا ہے گستاخ مارا ہے. کون مارا ہے؟ گستاخ مارا ہے. اب وہ امیر کبیر آدمی، اس نے پیروں میں جوتے نہیں پہنے، ننگے پیر دوڑے میاں تالے مند کی طرف، اور جو آوازہ دے رہا تھا نا وہ آوازہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. دور سے آواز دے کر کہتا ہے میاں تالے مندہ تیرے پتر نے تیریاں 7 نسلاں نو تاڑ چھڑے آئی. تالے مندہ تیرے پتر نے تیریاں 7 نسلاں نو ایک کم میں سچیاں سچیاں دا الفت نہیں داوا کچیاں دا پانڈے نو تریڑا پہ جاون جو مٹی دب کے گوئی نہیں. گونا سمجھتے ہیں نا، گوندنا. یہ کمار جو برتن بناتے ہیں نا، یہ مٹی جتنی مضبوطی سے گوندتے ہیں اتنا مضبوط برتن بنتا ہے. ایک کام میں سچیاں سچیاں دا الفت نہیں داوا کچیاں دا پانڈے نو تریڑا پہ جاون جو مٹی دب کے گوئی نہیں. یہ وہ ہیں جن کے خمیر کی مٹی کو فرشتوں نے عشق رسول میں گوندا ہوا ہے. اور غازی صاحب کے حوالے سے کتاب ہے جس کا نام ہے غازی علم الدین شہید، میرے پاس وہ موجود ہے، نیٹ سے مل جاتی ہے. یہ کتاب لکھنے والے کا نام ہے رائے محمد کمال. کیا نام ہے؟ پتہ ہے رائے محمد کمال کون ہے؟ یہ 1930 میں میاں والی کی جیل کا جیلر تھا. 1930 میں میاں والی کی جیل کا جیلر تھا، پاکستان بننے سے 17 سال پہلے. اس نے لکھا ہے کہ غازی صاحب کی شہادت سے 4 دن پہلے غازی علم الدین شہید کو میاں والی کی جیل میں حضرت علی شیر خدا کا دیدار نصیب ہوا، حضور حیدر کرار کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور حیدر کرار غازی صاحب کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی عالم ارواح کے ساتھ رابطہ ہے، جو صوفیاء کا ماننے والا ہو، یا جسے پتہ ہو کہ تصوف میں روحانیت میں کسی کو بڑی بارگاہ میں پیش کرنے کا مطلب کیا ہے. غازی صاحب کو حضور حیدر کرار حضور کی بارگاہ میں لے کے گئے. غازی صاحب فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے امام الانبیاء کی قدم بوسی کی تو امام الانبیاء نے فرمایا علم الدین تیرا جذبہ ہماری بارگاہ میں قبول ہے، لیکن اگر تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو اپنی خواہش بیان کر، فیصلے بدل جائیں گے. اگر تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو اپنی خواہش بیان کر، فیصلے بدل جائیں گے. مجھے 18 سال ہو چکے ہیں، میں تبلیغ کرتے ہوئے ہندوستان گیا ہوں، دوسرے ملکوں میں عرب میں گیا ہوں. میری 18 سال کی تقریریں ایک طرف، اس جوان کا 4 جماعتیں پڑھے ہوئے اس جوان کا یہ جملہ ایک طرف. فرمایا علم الدین اگر تو دنیا میں رہنا چاہتا، وہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا علم الدین ایک دفعہ کہہ دے میں نے یہ قتل نہیں کیا میں بچا لوں گا. تو غازی صاحب نے مسکرا کر فرمایا تھا محمد علی جناب کیا کہہ رہے ہیں، میں انکار کر دوں میں نے قتل نہیں کیا، ساری زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے، ایک ہی تو کام کیا ہے. آپ مجھ سے میری بخشش کا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا علم الدین اگر تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے اپنی خواہش بیان کر، فیصلے بدل جائیں گے. وہ 4 جماعتیں پڑھے ہوئے جوان نے رو کے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا اس وقت آپ کے نام پر مرنے کا سودا کر لیا تھا، اب تو میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے. غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. جب میں نے دیکھا نہیں تھا بس سنا تھا کوئی کنڈل والی زلفوں والا بھی ہے، کوئی بلال اور سلمان کا ماوا و ملجا بھی ہے. جب میں نے صرف سنا تھا اس وقت آپ کے
مرنے کا سودا کر لیا تھا، اب تو میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، اب میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟ کم میں سچیاں سچیاں دا الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا، پانڈے نو تریڑا پہ جا منجے مٹی دب کے کوئی نہیں۔ وہ کسی نے کیا ہو کہا، جنا ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں تے جنا ویکھیا آئے ہو بول دے۔ غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت موسیٰ کی زیارت بھی ہوئی، یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ انہیں عزت کہاں سے ملی ہے؟ کل تک لاہور کی گلیوں میں 19 سال کا، یہاں بھی نوجوان بیٹھے ہیں، ایک لڑکا پھرتا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، اب ان کی میت پڑی ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب آ کر پیر چوم رہے ہیں۔ امیر ملت محدث علی پوری، قائد اعظم مرید، علامہ اقبال مرید پیر چوم رہے ہیں۔ تائیدار گولڑا ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی، بڑے بڑے بزرگ آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کیوں لاہور جا رہے ہیں؟ تمام بزرگوں نے کہا ہم نے اس جوان کی زیارت کرنی ہے جس نے رسول اللہ کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی، حضور کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی عزت والا ہے، رسول کے غلام بھی۔ اچھا زمانہ چوں کرے چراں کرے اگرچہ کرے مگرچہ کرے، ایک بات طے ہے، ایک بات طے ہے، اور وہ یہ ہے حضور کی عزت پر پیرا دینے کا جب بھی حق ادا کیا ہے تو سنی ماؤں کے پتروں نے کیا۔ تاریخ اٹھا لیں آپ، غازی المدین شہید ہوں، غازی مرید حسین ہوں، غازی غلام محمد ہوں، غازی غلام سرور ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کی۔ وقت نہیں میں تمام شہداء کا ذکر کروں، ایک ہستی کا ذکر میرے نوکے زبان پر ہے، ان کے بارے میں 2 جملے بول کر پھر حضور میرے امیر المجاہدین کی بارگاہ میں چند ایک جملے خراج عقیدت کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ وہ ہستی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جلال ملت اسلامیہ، بڑا پر 6-7 فٹ قد، پر حیبت پر جلال چہرہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی۔ نوجوان نہیں سمجھیں گے، بزرگ سمجھ جائیں گے، نیٹ پر فوٹو مل جاتی ہے، نوجوان نہیں سمجھیں گے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نشانی یہ ہے، آپ جب بھی آتے تھے نا تو اونچے تورے والی پگڑی پہنتے تھے، بڑا سرخ و سفید چہرہ تھا، اونچے تورے والی نا پگڑی پہنتے تھے۔ اچھا ایک لطیف بات آپ کو سناتا ہوں، آپ گئے نا مدینہ منورہ تو وہاں بھی وہ اونچے تورے والی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ ہوٹل سے نکلے نا تو سامنے والے کمرے سے ایک دوسرے مکتبہ فکر کا مولوی تھا، اس نے دیکھ لیا، کہا لگا عبدالستار خان نیازی یہاں تو یہ تورے والی پگڑی اتار کے آنا تھا، یہاں بھی جاٹی بن کے آئے ہو، یہاں بھی نیازی بن کے آئے ہو، یہاں تو کو سادہ سی ٹوپی پہن کے آنا تھا، یہاں بھی اونچے تورے والی پگڑی پہن کے آئے ہو، ہمیں بڑا سکھاتے ہو، مدینے کا ادب ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے فرمایا یہی تو میں حضور کو دکھانے آیا ہوں کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اوروں کے سہارے سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ اور میں اثر کے بعد حضور کی جالیوں پہ آ جانا اور دیکھنا یہ تورا جو بڑے بڑے دنیا داروں کے دروازوں پر نہیں جھکتا، دہلیز رسول پہ تجھے جھکا ہوا نظر آئے۔ آپ نے تحریک پاکستان میں بڑا کردار ادا کیا ہے، تحریک ختم نبوت میں بڑا کام کیا ہے، اور پاکستان میں آپ نے شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بابا جی غلام رسول بلیوں والے، یہ بزرگ سمجھیں گے میں کس ہستی کا ذکر کروں، پھر اگر تعارف کرواتا رہوں گا تو وقت اس میں لگ جائے گا۔ یہ حضور کے بڑے مقبول تھے، بابا جی غلام رسول بلیوں والے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور حضور کی شہر کی بلیوں کی خدمت کرتے تھے، اور جو مسئلے یہ بڑے بڑے اولیاء کبار کو کوئی روحانی مسئلہ درپیش ہوتا تو بابا جی غلام رسول سے کہتے، وہ حضور کی بارگاہ سے جواب لے کر دیتے تھے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی نے خط دیا تھا انہیں کہ یہ خط حضور کی بارگاہ میں لے کے جانے، حضور کو میرا خط پیش کرنا ہے، اور بابا جی غلام رسول مجھے زبانی جواب نہیں، مجھے لکھا ہوا جواب چاہیے۔ پھر انہیں لکھا ہوا جواب نہیں ملا تھا۔ آپ نے بڑا کام کیا ہے، ساری زندگی شادی نہیں کی کہ جب تک پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوگا میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ تحریک ختم نبوت میں آپ کو گرفتار کیا گیا، میاں والی سے لاہور آ رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کیا گیا، اور پھر آپ کو جیل میں رکھا گیا، مقدمہ بنایا گیا، اور پھر جج نے آپ کو سزائے موت بھی سنا دی تھی۔ وہ تو پھر بعد میں تحریک اٹھی اور پھر وہ فیصلہ واپس لیا گیا۔ جناب مولانا عبدالستار خان نیازی کو جب جج کے سامنے پیش کیا گیا تو جج دنیا دار تھا، اس نے کہا مولانا عبدالستار خان نیازی اگر تم وعدہ کرو
کہ آج کے بعد تم مرزائیوں کو کافر نہیں کہو گے، ختم نبوت بیان نہیں کرو گے، میں تمہیں اسی پیشی میں رہا کر دیتا ہوں، ابھی آرڈر کر دیتا ہوں، ہتھکڑیاں بھی اتر جائیں گی، بیڑیاں بھی اتر جائیں گی، تم آزاد ہو جاؤ گے، لیکن وعدہ کرو آج کے بعد مرزائیوں کو کافر نہیں کہو گے۔ بابا جی مسکرائے، فرمایا زندگی اتنی بھی غنیمت تو نہیں جس کی خاطر عہد کم ظرف کی ہر بات ہی مانی جائے۔ فرمایا جائے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ختم نبوت بیان نہ کروں تو مجھے رہا کر دو گے؟ تم مجھے رہا کرو، یہ ہتھکڑیاں اتارو، بیڑیاں اتارو، میں تمہاری عدالت سے نکل کر سامنے چوک میں جا کر پہلا کام ہی یہ کروں گا، حضور کی ختم نبوت کو بیان کروں گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آپ نے فرمایا مجھے رہا کرو، میں ختم نبوت کا غلام، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ، سامنے چوک میں جا کر پہلا عقیدہ یہ بیان کروں گا، سیدہ آمنہ کا لال اللہ کا آخری نبی بن کے دنیا میں آیا ہے، اور میں اعلان کروں گا مرزائی کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں۔ جج نے سزائے موت لکھ دی اور اس نے کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، انگلش میں کہا نا تجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ جج نے سمجھا یہ مولوی آدمی، اسے کون سا انگریزی آتی ہوگی، پر انگریزی بابا جی کو بھی آتی تھی۔ جب جج نے کہا نا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، بابا جی مسکرا کے فرماتے ہیں از دیٹ آل، از دیٹ آل، بس اتنی ساری سزا؟ فرمایا میری ماں نے ایک نیازی پیدا کیا ہے، ایک عبدالصار خان نیازی پیدا کیا ہے، اگر آل سنت کی 1,00,000 مائیں 1,00,000 نیازی پیدا کریں، وہ سارے بیٹے نبی کے قدموں پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ جج صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں ہمیں مدینے والے سے پیار کتنا ہے۔ ایک کم میں سچیاں سچیاں دا، الفت نہیں داوا کچیاں دا، پانڈے نو تریڑا پہ جا منج مٹی دب کے گوئی۔ ہمارے محترم انہوں نے حضور امیر المجاہدین کا کردار اور شخصی تعارف بیان کیا ہے، بڑا اچھا تعارف ہے ماشاءاللہ بحمدی تعالی، باوقار جوانی، باوقار زندگی گزاری ہے انہوں نے۔ ایک ان کا محبت کا تعلق بابری شریف کے ساتھ بھی ہے، ان کے بزرگوں کا تعلق بابری شریف کے ساتھ نسبت تھی ان کی۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ جتنے الفاظ انہوں نے بولے ہیں میرے الفاظ ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن میں سمجھتا ہوں مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ خادم حسین رضوی کون ہے، ایک جملے میں بتاؤ، لوگ تو بیان کریں گے امیر المجاہدین ہے، ختم نبوت پر پہرا دیا، ان کا جب بایوگرافی لکھی جائے گی، ان کے کارنامے لکھے جائیں گے، کتابیں ہوں گی اور کانفرنسیں ہوں گی، ہر سال عرس ہوا کرے گا، سب کچھ ہوگا۔ مجھے طالب علم سے پوچھے اگر کوئی کہ ایک جملے میں بتا دو خادم حسین رضوی کون ہے، میں کہوں گا خادم حسین رضوی پاکستان میں رسول اللہ کا انتخاب ہے۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ جیسے پیر میر علی شاہ صاحب حضور کا انتخاب تھے نا ختم نبوت کے لیے، جیسے مولانا شاہ من نورانی حضور کا انتخاب تھے، جیسے مولانا عبدالستار خان نیازی غازی المدین شہید، جیسے مفتی صدر الدین ازردہ، مولانا کفایت اللہ کافی، علامہ فضل خیر آبادی، اکابرین امت پیر جماعت علی شاہ صاحب انتخاب تھے، اسی طرح مولانا خادم حسین رضوی حضور کا انتخاب تھے۔ معذور بابا چلا تو نہیں، جب سے وہ معذوری آئی ہے خود تو نہیں چلا، پر پوری قوم کو ایک راستے پہ چلا کے دکھا دیا۔ خود تو اٹھ نہیں سکتے تھے پر قوم کو اٹھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ جب کریم کام لینے پہ آئے تو ایک معذور سے کتنا کام لے لیتے ہیں۔ وہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کریمہ کے در فضل بالا ترن سگاں چر پرورند چنا پرورند۔ اب اس کا حوصلہ ترجمہ ذرا حوصلے سے سننا ہے، یہ فارسی کا شعر ہے، اس کا معنی ہے سخی اپنی سخاوت میں اتنا عظیم ہوتا ہے وہ کتا بھی پالتا ہے تو حد کر دیتا ہے، سخی جانور بھی پالے تو حد کر دیتا ہے۔ اور آپ رو کر ایک اکثر شعر پڑھا کرتے تھے، کتا پا کر رسول دا بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اگر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ یہ جن کی زمینیں ہیں وہ میری بات سمجھ جائیں گے، فصل کھڑی ہو نا تو خاص طور پہ کماد کی فصل یا فصلیں کھڑی ہوں تو کتے پالے جاتے ہیں، رات کے وقت وہ راکھی کرتے ہیں، کوئی خنزیر کوئی سور آ کر فصل خراب نہ کر دے۔ وہ فرمایا کرتے تھے ہمیں حضور نے اپنے در کا کتا ہی رکھا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بولتے بڑے ہو، سخت باتیں کرتے ہو، تقریریں بڑی کرتے ہو، وہ کہتے تھے اپنے لیے کہ میں کتا پا کر رسول دا بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ یہی بات اعلیٰ حضرت نے کی تھی، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا،
تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ بات تاجدار گولڑا نے کی تھی. ہوا سگ مدینے دی گلی دا اے رتبہ ہر کامل ولی دا. سگے طیبہ مجھے کہہ کر پکارے بے دم یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے. آپ نے زندگی ایسی خوبصورت گزاری ہے کہ یقین جانیے بعد میں آنے والے رشک کیا کریں گے. اور ایک معذور بندہ ہو اور حضور کی عزت و ناموس پر پیرا دے کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. بس میرے آخری الفاظ ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ سلام پڑھا جائے گا. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب حضور شیخ الحدیث امیر المجاہدین اور سپہ سالار علماء نے خدا میں عقیدہ ختم نبوت, آپ اپنی وفائیں اپنی محبتیں لے کر اپنی استقامت لے کر حضور کی بارگاہ میں سرخرو ہو چکے ہیں. پر ہمارے لیے 2 راستے چھوڑ گئے ہیں. کتنے راستے ہیں؟ میری ساری تقریر کا نچوڑ ہے, کیونکہ اگلے لفظوں کا ترجمہ وہیں پہ آ کے مکمل ہو رہا ہے آیت کا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ بھی عزت والے ہیں, رسول بھی عزت والے ہیں, رسول کے غلام بھی عزت والے ہیں, پر منافق اس بات کو جانتے ہی نہیں. یہ قرآن ہے. منافق اس بات کو انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کی عزت کیا ہے, رسول اللہ کی عزت کیا ہے, رسول کے غلاموں کی عزت کیا ہے. ان منافقین کو کیا پتہ ہے رسول کی عزت کیا ہے, غلاموں کی عزت کیا ہے. آج تک ہمیں قدامت پسند کہتے رہے, دقیانوس بیکورڈ کہتے رہے, اور وہ نہ انہوں نے کبھی کوئی ہماری خبر چلائی ہے, نہ کبھی انہوں نے کوئی کوریج کی ہے, اور ہزاروں شیل برسا کر اب وہ کوریج بھی کر رہے ہیں. بڑے بڑے اینکر میں نے دیکھے ہیں وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ 50-55 سال آپ کی عمر ہے اور چند سال میں آپ نے پوری دنیا میں ڈھنکے بجا دی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بطور طالب علم ایک خادم کہ میں سمجھتا ہوں, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بابا جو غلام خادم حسین رضوی صاحب نے کیا کیا ہے, میں کہتا ہوں کچھ نہیں کیا. اتنا سا کام کیا ہے کہ ماؤں کے سینوں سے دودھ پینے والے بچے کو بھی بتا دیا ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کسے کہتے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. برادران اسلام وہ 2 راستے چھوڑ گئے ہیں. اب ہم نے ان میں سے ایک اپنانا ہے. ایک ہے عظیمت والا راستہ, دوسرا ہے منافقت کا راستہ. وہ 2 راستے متعین کر گئے ہیں, بتا گئے ہیں. اس گئے گزرے دور میں بھی جب عالمی سطح پر پابندیاں ہوں, جب ہر حوالے سے ہمیں دبایا جا رہا ہو, پھر بھی کوئی چاہے تو حضور کی عزت پر کام کر سکتا ہے. اور ایک ہے یہ منافقت کا راستہ کہ آنکھیں بند کر لو, ڈورے بن جاؤ. یہ ایسے ہی ہے جیسے شتر مرغ آپ نے دیکھا ہوگا, اس پر دشمن حملہ کرے نا شتر مرغ پر, وہ اپنا سر ریت میں دبا لیتے ہیں. شتر مرغ پر دشمن حملہ کرے, وہ سر ریت میں دبا لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے مجھے دشمن نظر نہیں آ رہا, میں بچ گیا ہوں, میں چھپ گیا ہوں. شتر مرغ کا سر ریت میں دھنسا ہوا ہے, دشمن جاگ رہا ہے. جی بے شک. ایک اور بات بھی ہے, لوگ تو یہ بحث کر رہے ہیں نا کہ جنازہ کتنا تھا, بعض کہتے ہیں اتنا جنازہ تھا, بعض کہتے ہیں جی 1 کروڑ 70 لاکھ. یہ چھوڑ دیں. ایک تو بات طے ہے کہ جمع غفیر تھا, تعداد گننا چھوڑ دیں, چھوڑ دیں. آپ جس بات پر توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سوئے ہوئے کتے کو پتھر مار کے پھر سو نہیں جانا چاہیے. 100 سال کی محنت ضائع ہوگی اسلام دشمن طاقتوں کی صرف بابا جی کے جنازے کو دیکھ کر. یہ ایک جنازہ 100, انہوں نے بڑا وہ اپلیکیشنیں بنائی, انہوں نے فیس بک بنائی, انہوں نے وہ ناچ گانے والی اپلیکیشن, ہمیں بے دین اس نسل کو بنانے کی کوشش کی ہے. ایک بابا اٹھے, ان کی 100 سال کی محنت کو ضائع کر کے رکھ دیا ہے. ایک جنازہ, انہیں پتہ چل گیا ہم جو مرضی مرنے مر لیں,
اس قوم کے دلوں سے ان کے نبی کا پیار نہیں نکال سکتے. ہمیں کیا محبت تھی بابا جی کے ساتھ؟ حضور کی وجہ سے ہی تھی. یہی وجہ تھی نا، حضور کا نام لیتے ہیں، حدیثیں پڑھتے تھے، پتہ چلتا تھا وہ حدیث پڑھ رہے ہیں. گردانے پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا سن کے. اقبال کو پڑھتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ عاشق اقبال کو پڑھ رہا ہے. ہمیں اس لیے پیار تھا نا حضور کی وجہ سے. اسی پر ہی وہ مر گئے ہیں کہ ہم نے بڑا کچھ کیا ہے، انہیں بے دین بنانے کے لیے بڑا کچھ کر دیا ہم نے، لیکن ایک جنازہ ایسا اٹھا ہے کہ اس نے ہماری 100 سالہ کی محنت کو ضائع کر کے رکھ دی ہے. اب انہوں نے حربے بدلنے ہیں، اسٹریٹجی بدلنی ہے، نئے طریقے کار سے اس قوم کو بے دین کرنے کی کوشش کرنی ہے. بابا جی تو کامیاب ہو کے چلے گئے ہیں، اب ہم نے سوچنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے. وہ جنازوں پر نہ فخر کرنا چاہیے، بڑا جنازہ ہو گیا، آگے بھی کچھ سوچنا چاہیے اب ہم نے کیا کرنا ہے. بحمدی تعالیٰ اللہ کا شکر ہے، جیسے میں نے پہلے کہا اللہ نے اہل سنت ماؤں کی ابھی کوکھیں ویران نہیں ہوئیں، وہاں حضور کے غلام پیدا ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ کریم اس تحریک کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ کریم بارے دیگر دعائیہ کلمات پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں. اس حسن انتظام کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ کریم ہمارے میزبان دوستوں کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے. آج کے رسالت میں آپ بھائی مرتضیٰ سلیم ان کے رفقا جو مقاصد لے کر نکلے ہیں، ان تمام مقاصد حسنہ میں اللہ برکات عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، اور ان کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.